صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا کو قبولیت والی بنانے کے لیے اس سے پہلے کچھ اعمال کرتے ہیں۔ ابھی مغرب کی نماز پڑھی، یہ قبولیت والا عمل ہے۔ نماز سے پہلے ذکر کرے، یہ بھی قبولیت والا عمل ہے۔ اب دین کی بات کر لیں گے آپس میں، یہ بھی کیا ہے بولو؟ قبولیت والا عمل ہے جی۔ قبولیت جو ہے وہ انسان کے دل کے بدلنے سے آتی ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے میں اپنا دل نہیں بدلوں گا، پرانے گناہ کے ساتھ رہوں گا اور میں قبول ہو جانا، تو ہوتا کیا بھائی؟ اگر کوئی آدمی یہ چاہے میں اللہ کے پاس قبول ہو جانا لیکن پرانے گناہ کے ساتھ ہی رہنا، جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولتے رہنا، چوری کرتا ہے تو چوری کرتے رہنا، غلط بولتا رہا تو غلط ہی بولتے رہنا، لیکن میں قبول ہو جانا، تو ہو سکتا ہے کیا بھائی؟ اسباب قبولیت میں دل کا بدلنا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس کی دو باتیں بتاتا ہوں میں، ایک ادھر کی ایک ادھر کی۔ ایک آدمی مکے گیا ہوا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ اکبر، رمضان کا مہینہ ہے۔ کہاں پر گیا ہوا ہے؟ مکے پر گیا ہوا ہے، اور حجر اسود کے سامنے ملتزم کے قریب کھڑا ہے، ملتزم کے سامنے حجر اسود کے پاس قریب کھڑا ہوا ہے، رو رو کے تڑپ تڑپ کے بلک بلک کے دعا کر رہا ہے، لیکن وہ یہ بھی سوچ رہے کہ وہ جو میرے سے پیسے سود پہ لیا تھا لیکن وہ نہیں دے رہا ہے، جا کے میں اسے مار مار کے وصول کروں گا۔ میرا وہ شرابی دوست ہے، وہ مجھے یاد کر رہا ہوگا، بہت دن ہو گئے میرے کو چھوڑے ہوئے، جاتے ہی بوتل اٹھاؤں گا۔ بتاؤ بھائی وہ ایسا آدمی قبول ہوتا ہے کیا بات؟ قبولیت کے لیے سب سے بڑا جو شرط ہے نا، وہ آدمی کا کیا بدلنا؟ دل۔ ایک آدمی جی کسی کھیڑے گاؤں میں ہے، نہا دھو کے پاک پاکیزہ بھی نہیں ہے، شراب کی دکان میں بیٹھا ہوا ہے اور دارو پی رہا ہے۔ کیا کر رہے بولو؟ دارو پی رہا ہے۔ اس نے دل میں خیال کیا اچھا یہ سب چھوڑ دینا چاہیے، میں بہت گندگی میں پڑ کر ہوں، میں بدل کو اچھا بن جانا چاہیے۔ اب بتاؤ اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ عربی بولے تو صحیح۔ قبولیت اس کی طرف چلے گی یا نہیں چلے گی؟ اللہ یجتبی الیہ من یشاء۔
اللہ رحمت کی رسی ڈال کر آدمی کو کیا کرتے ہیں؟ کھینچتے ہیں۔ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، 99 لوگوں کو جس نے قتل کر دیا، وہ 100ویں آدمی کے پاس جا کر پوچھا کہ میں 99 قتل کر دیے، اللہ مجھے معاف کرے گا؟ تو بولے کہ ولا حول ولا قوت، اتنے سارے قتل کر کے آیا، اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو اس نے 100 کر دیا۔ کتنے لوگوں کو قتل کیا تھا؟ 99 کو کیا تھا۔ تو اسے غصہ آ گیا تو جی، کوئی بتانے والا نہیں، کوئی سمجھانے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں، اور جو ہے ان کہاں ہے کچھ پتہ نہیں، لیکن اس کے دل میں خیال آیا نہیں یہ چیز اچھی نہیں، میں بدلنا چاہیے، یہ چیز اچھی نہیں، میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ بدلنا چاہیے۔ میرے عزیزو، جماعت میں اسی لیے نکالتے ہیں یہاں بدلنے کا چانس رہتا، بار بار بیان سن کے، بار بار تعلیم سن کے، بار بار دینی مجلسوں میں بیٹھ کے ان کو بدلنے کا کیا ملتا؟ چانس ملتا۔ ان دل میں ارادہ کرنا، کیا کرنا بولو؟ ارے یہ بیکار زندگی چھوڑنا رہے، اچھی زندگی بر یہ بیکار زندگی چھوڑ دینا اور اچھی زندگی اختیار کرنا۔ اس کے دل میں خیال پیدا ہونا، شراب خانے کے اندر بھی اللہ اسے قبول کرنا۔ کس کے اندر بولو؟ شراب خانے کے اندر بھی اللہ قبول کرے گا۔ اگر دل نہیں بدلے گا تو خانہ کعبہ کے اندر سے بھی اللہ اسے لات مار کے باہر کر۔ صحابہ اکرام فتح مکہ سے پہلے جو لوگ مشرک تھے، رات دن کعبے میں رہتے تھے۔ کس میں رہتے تھے بولو؟ رات دن کس میں رہتے تھے؟ کعبے میں رہتے تھے۔ قبول ہوئے کیا با انہوں؟ قبول ہوئے کیا با؟ اور جو لوگ صحابہ بنے سب سے پہلے، وہ کہیں دور دور کے رہنے والے لوگ تھے۔ کہاں کے لوگ تھے؟ حضرت بلال حبشہ کے رہنے والے، حضرت سلمان کہاں کے رہنے والے؟ فارس کے رہنے والے، دور دور۔ ابو ذر غفاری قبیلہ غفان سے تھے۔ کہاں کہاں سے لوگ آ کے مومن بنتے تھے، ان کے دل کے ارادے کی وجہ سے، دل بدلنے کی وجہ سے، دل بدلنے کی وجہ سے۔ لیکن میرے عزیزو، کہ اگر ہم پرانے دل کے ساتھ، پرانے گناہوں کے ساتھ، پرانے عزم کے ساتھ، پرانی نیت کے ساتھ اگر ہم رہے تو پھر ہمارے لیے قبولیت نہیں اترے گی۔ اسباب قبولیت میں سب سے بڑی چیز دل کا بدلنا ہے۔ اب تم لوگ دیکھتے ہوں گے تمہارے محلے میں، تمہارے گاؤں میں بہت سارے ساتھی 40 دن لگاتے، 4 مہینے لگاتے، لیکن گھر جانے کے بعد جمعہ بھی نہیں پڑھتے۔ کیا نہیں پڑھتے بولو؟ میں جمعہ بھی نہیں پڑھتے۔ کیوں بھائی؟ قبول کیوں نہیں ہوئے وہ لوگ؟ قبول کیوں نہیں ہوئے؟ قبول کیوں نہیں؟ میرے عزیزو، انہوں نے اپنا دل نہیں بدلا، انہوں نے اپنا دل وہ لوگ، ان کو بہت موقع آئے 40 دن کے اندر، 4 مہینے کے اندر گناہ چھوڑنا چاہیے، اچھے ماحول میں رہنا چاہیے، اپنے دل کو بدلنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر لینا چاہیے، بہت سارے موقع آئے، لیکن انہوں نے اپنے دل کو نہیں بدلا۔ ارے نہیں، یہ لوگ تو بولتے رہتے اپنے گھر جا کے اپنا کام خود کریں، اپنے گھر جا کے اور اپنے پرانے کام اپنا وہی کریں۔ یہ لوگ بولتے رہتے، ہوتا کیا ہوتا؟
جب دل نہیں بدلے تو اللہ کیا نہیں کرتے؟ قبول اللہ قبول۔ اسباب قبولیت میں سب سے جو بڑی چیز ہے وہ دل کا بدلنا ہے۔ وہ دل کا کیا کرنا ہے بھائی؟ بدلنا۔ اسباب قبولیت میں سب سے بڑی چیز کیا ہے بولو؟ دل کا بدلنا۔ اگر دل بدلے گا شراب خانے کے اندر بھی وہ مقصود ہے، اللہ اسے وہاں سے رحمت کی رسی ڈال کر نکالے۔ اگر دل نہیں بدلے گا خانے کعبے کے اندر سے بھی دھکا دیا جائے گا۔ ایک اور مثال دیکھو، اللہ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق دے۔ شیطان کہاں تھا بھائی؟ ارے بولو شیطان کہاں پر تھا؟ اللہ کی رحمت میں تھا۔ کس میں تھا بولو؟ اس کے دل میں بدلاؤ آ گیا۔ اس کے دل میں کیا آ گیا؟ اوہو یہ مٹی کا ہے اور میں آگ سے ہوں۔ اس کے دل میں کیا آ گیا؟ جی بدلاؤ آ گیا، تکبر آ گیا۔ یہ آدم یہ جاہل ہے، میں پڑھا لکھا عالم ہوں، میں پڑھا لکھا کیا ہوں؟ عالم ہوں۔ دل بدل گیا۔ کیا بدل گیا؟ جنت سے اللہ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا۔ اللہ اپنی دربار سے اس کو نکال کر بھگا دیا۔ اللہ نکال کر اس کو کیا کر دیا بولو؟ بھگا دیا، راندہ درگاہ کر دیا۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ حالانکہ وہ جنت میں ہے، دل بدلا تو اللہ ایسا محروم کر دے۔ دل بدلا تو اللہ کیا کرتے؟ وہ اسے محروم کرتے۔ ہاں اچھا، دل بدلا تو اللہ ویسا کیا کرتے؟ محروم کرتے۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت جو ہے اسباب قبولیت جو اتاری اس میں سے دل بدلا ہوا ہونا۔ کیا ہوا ہونا؟ دل بدلا ہوا ہونا۔ اگر دل بدلا ہوا نہیں ہے، پرانے گناہ کے ساتھ اور پرانے عادتوں کے ساتھ متصف ہے، پرانی عادتوں کے ساتھ متصف ہے، تو پھر قبولیت نہیں۔ شیطان جنت میں تھا لیکن محروم کر دیا گیا۔ شیطان جنت میں تھا، محروم کر دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیر، الحمدللہ کثیر، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ ایک اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتے بولے تو اسے کوئی زبردستی نہ کرے، بلکہ خود بخود میری طرف جھکے۔ اللہ کیا چاہتے ہیں بولو؟ اسے کوئی زبردستی نہ کرے، بلکہ کیا کرے؟ خود بخود کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ اللہ بے نیاز ہے، ہماری عبادتوں کی، ہماری تسبیح اور تلاوت کی اللہ کو ضرورت نہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ
ہمیں نوازنے کے لیے دیا ہے. اس کی قدرت کو ہم کمزوروں کے ساتھ کرنے کے لیے اللہ یہ چیزیں ہمارے لیے عطا فرمائے. اللہ یہ چیزیں ہمارے لیے عطا فرمائے. لیکن میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے یہ جو شرط قبولیت رکھا ہے، ان شرائط میں دل کا بدلنا. کیا کرنا؟ دل کا بدلنا. اور دل بدلتا ہے، دل مسخر ہوتا ہے اچھے اخلاق سے. کس سے بولو؟ دل اثر کرتا ہے، ہاں، دل پر بات اثر کرتی ہے کس سے؟ اچھے اخلاق سے. جی، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ذکر اثر کرتا ہے اچھے اخلاق سے. کیا بولتے تھے؟ ذکر اثر کرتا ہے کس سے بولو؟ اگر کوئی آدمی اللہ کو یاد کرتا، بہت یاد کرتا، بہت ذکر کرتا، بہت نماز پڑھتا، لیکن پڑوسی کو ستاتا، پڑوسی کیا کرتا؟ اس کا ذکر اسے کام کرے گا؟ اس کی نماز اسے کام کرے گی؟ ایک آدمی بہت عبادت گزار ہے، بہت اللہ کو یاد کرتا اور رات دن جو ہے یعنی کہ اللہ کے ذکر میں رہتا، لیکن کاروبار میں دھوکہ دیتا. کاروبار میں کیا کرتا؟ اچھا مال ہے بول کے بیچ دیا پیکٹ میں کر کے، گھر جانے کے بعد اس نے کھول کر دیکھا. اب بتاؤ اس کا ذکر اس کو کام دے گا؟ اس کی عبادت اسے کام دے گی؟ میرے عزیزوں، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جی، دل بدلنے کے لیے، دل مسخر کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز ہے وہ اچھے اخلاق کے ساتھ اللہ دلوں کو بدلتے. کس کو بدلتے؟ دلوں کو بدلتے. جی. شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایک غزوے کا موقع تھا. اس موقع میں شیما کے جو شوہر ہیں نا، وہ قیدیوں میں پکڑے گئے تھے. اس وقت میں چھڑانے کے لیے آئے تھے اور انہوں مسلمان ہو کر نہیں تھے اس وقت میں. تو لوگوں نے کہا کہ وہ تیرے ماں کا کبھی بچپنے میں دودھ پیا تھا، وہ تجھے بھول بھال گیا ہوگا، اب تو تیرے شہر کو چھوڑے گا نہیں، بلکہ کیا کرے گا کہ تیرے سے فدیہ بھی لے گا، اور جو ہے اگر نہیں دیں گے تو مار دے. کبھی بچپن میں کبھی بات ہوئی تھی، 4 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، اور پھر جا کے اور ملاقات ہو رہی ہے تقریباً 4 سال کے بعد، یعنی کہ 50 سال کے بعد یا 58 سال کے بعد. لوگوں نے کہا، جب آئے انہوں تو لوگوں سے کہلوایا کہ تمہاری بہن بولتے کوئی تمہارے ساتھ دودھ شریک بہن ہے کوئی، اور جو ہے وہ تم سے ملنا چاہتی ہے. پہلے بات کیا آئی تھی معلوم؟ کہ تو کیا ہوتی ہے، بہن کیا ہوتی ہے؟ ارے جا کر تمہارے صاحب سے کہو میں ان کی بہن ہوں. نہیں یہ سب جھوٹ بات ہے، ہمارے صاحب کو تو کوئی بہن ہی نہیں، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو کوئی بہن ہی نہیں، تم جھوٹ بولتی ہے، چلو اس کو ہڑکا دیا. تو ایک دوسرے صاحب نے، دوسرے ساتھی نے کہا نہیں یہ بات ایسی ہمارے سامنے آئی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھیں گے. کس سے پوچھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھیں گے. تو انہوں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اٹھ کر کھڑے ہو کر بولے ہاں بچپن میں میری ایک بہن تھی، اس کا نام شیما ہے، اس کو بلا کے لے آؤ.
صحابہ دوڑتے گئے ان کو بلا کے لائے. بلا کے لائے تو جہاں آپ بیٹھے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کے اوپر ایک چادر تھی. اس چادر کو بچھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بازو میں بٹھایا ان کو. بیٹھ بہن تو بیٹھ, نیچے بٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے بیٹھے. بولے کہ میں تجھے بہت یاد کرتا ہوں, میں تجھے بار بار یاد کرتا رہتا ہوں. ہم جب چھوٹے تھے اور تو نے میرے کو یہاں پر قطر دیا تھا اپنے دانتوں سے, اور کبھی تیری یاد آتی ہے تو میں اس کو دیکھ لیتا ہوں اور میں اس کو چوم لیتا ہوں, بلکہ اس کو چوم کہ تمہارا آنا کیسا ہوا شوہر کے لیے, اس کے شوہر کو چھوڑ دو, تم کہاں رہتی ہے فلاں قبیلے کے اندر, اچھا اور اس کے ساتھ جو ہے کہ جو کوئی دے سکتا ہے مال و دولت یہ سب کو جمع کر دو. جمع ہو گیا, 3-4 اونٹوں پر اٹھا دیا, یہ اونٹ بھی تیرے لیے, یہ اونٹ کا مال بھی تیرے لیے, اور تیرے شوہر کو بھی ہم اور بغیر فدیے کو چھوڑ دیا. شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مومن نہیں تھی. اے میرے بھائی, تو بچپن میں بھی بہت اچھا تھا, لوگوں کو جوڑنے والا تھا, اور جب تو بچپن میں بھی اتنا یادداشت رکھ, بچپن کی کسی بھولی یاد کو بھی اتنا تازہ رکھ سکتا, تیرا دن جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو مجھے کلمہ پڑھا دے, میں تیرا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں. اور کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئی اور پورے سامان کے ساتھ اپنے قبیلے میں چلے. قبیلے کے شروع سے لے کر قبیلے کے درمیان تک لوگوں کو اعلان کرتی ہوئی جا رہی, میں کریم آدمی کے پاس سے آئی ہوں, میں سخی آدمی کے پاس سے آئی ہوں, میں اچھے بھائی کے پاس سے آئی ہوں, اچھے مومن کے پاس سے آئی ہوں, اور جنت کے سردار کے پاس سے آئی ہوں, اور انہوں نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا. اونٹ اترنے سے پہلے ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. پورا قبیلہ کیا ہو گیا؟ مسلمان ہونے کا مطلب گناہ کو چھوڑنا, کفر کو چھوڑنا, شرک کو چھوڑنا, گندی عادتوں کو چھوڑنا. دل بدل گیا. کیا ہو گیا بولو؟ دل بدل گیا. دل کیسے بدلتے بولو؟ دل کیسے بدلتے؟ اچھے. میرے عزیزو, اللہ تعالیٰ اسباب قبولیت میں دلوں کے بدلنے کو رکھا ہے. روزانہ کی زندگی میں سوچیں, روزانہ کی زندگی میں کیا کریں؟ سوچیں. کیا سوچیں؟ میں روزانہ کتنا جھوٹ بولتا ہوں, میں روزانہ دوسروں کی غیبت کی بات کتنا کرتا ہوں, دوسروں کو دل دکھانے والی بات کتنی کرتا ہوں. میں یہ پچھلی زندگی کب بدلنا, میں کب اچھا بننا, میں کتنے نمازیں چھوڑتا ہوں, کتنا ذکر میں چھوڑتا ہوں, کتنا ذکر چھوڑتا ہوں, کتنی عبادت چھوڑتا ہوں, کتنی سنتیں چھوڑتا ہوں. میں کب بدلنا, میرے بدلنے کا وقت کب آتا, میرے بدلنے کا وقت کب آتا. میرے بھائی, اگر آدمی روزانہ ایک بار بھی ایسا سوچے گا, اللہ اسے بدلنے کی کیا دیں گے؟ اسباب قبولیت میں سب سے بڑی چیز کیا ہے بولو؟ جی. مکہ میں ہے تو بھی ان قبول نہیں ہو سکتا, مدینہ میں ہے تو بھی ان قبول نہیں ہو سکتا. شراب خانے میں رہ کر بھی آدمی اگر اپنا دل بدل لے تو کیا ہو سکتا؟ اللہ رحمت کی رسی ڈال کر اسے قبولیت کی طرف کھینچ لے. تو دل بدلو گے انشاءاللہ, قبولیت والے بنو گے انشاءاللہ. ورنہ آدمی چلا لگیں گا, 4 مہینے لگیں گا, پتہ نہیں کیا کیا لگیں گا, چلا لگیں گا, 4 مہینے لگیں گے, پتہ نہیں کیا کیا لگیں گا, لیکن وہ قبول بدلو گے انشاءاللہ. اپنا دل بدلنے کی نیت کرو گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ
عملوں کی توفیق عطا فرما۔